اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے، یعنی وہ بہت زیادہ نرم دل کے مالک ہوں گے، اور یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نیکیاں دل کو نرم کرتی ہیں اور گناہ دل کو سخت کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو میں نے آپ کو سنا دیا کہ جن کے دل نرم ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ پاک اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے گا، ان کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب میں جانتا ہوں، یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور کفار و منافقین کو اعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاذ اللہ پر جھوٹ باندھا۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک انہیں مخاطب کر کے فرمائیں گے، مزید کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ جنتی جواب دیں گے، کیا آپ نے ہمیں سرخرو نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت عطا نہیں کرتی؟ اب بلا کس چیز کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، جن لوگوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور مزید برآں بھی۔ پھر پردہ اٹھے گا اور جنتی اللہ پاک کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اور اس سے زیادہ محبوب کوئی اور نعمت ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا، یعنی کچھ روپیہ یا کچھ کپڑے خرچ کرے گا، اس کو فرشتے جنت کے دروازوں سے پکاریں گے، خدا کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو کوئی مجاہد ہوگا، جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو زکوٰۃ دینے والا ہوگا، وہ زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی ان دروازوں میں سے کوئی ایک دروازے سے بھی بلایا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے، اور مجھے امید ہے تم بھی ان لوگوں میں ہوگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر اسے کھلواؤں گا۔ جنت کا چوکیدار پوچھے گا، آپ کون ہو؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہے گا، آپ ہی کے لیے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولنا۔ اور سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پکڑے ہوئے داخل ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیو، وہ لمحہ کتنا خوبصورت ترین ہوگا۔ تو آخر میں دعا ہے، اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔